ایک عربی نے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے رسول خدا سے چند سوالات کیے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو تو امیر ہو جاؤ گے۔ حضرت علی نے بھی فرمایا القناعت مال لا ينفد، قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس نے عرض کی میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ پھر اس نے عرض کی کہ میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بند کر دو۔ اس کے بعد اس نے عرض کی کہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ حدیث مبارکہ بھی ہے خیر الناس میں ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے مند ہو۔ کہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ پر توکل کرو۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہ ہے؟ اس نے عرض کی میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے لیے جو اچھا سمجھو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس نے عرض کی کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر الہی کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو۔ پھر اس نے عرض کی کہ میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حرام مت کھاؤ۔ پھر اس نے عرض کی کہ میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ حدیث مبارکہ ہے انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس نے عرض کی کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ حدیث مبارکہ بھی ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس نے عرض کی اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ اس نے عرض کی کہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بدکاری سے بچو۔ اس نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کا میں محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے اس کو محبوب بنا لو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فرائض سر انجام دیا کرو۔ پھر اس نے عرض کی گناہوں سے کون سی چیز بچائے گی؟ آپ نے فرمایا آنسو، بیماری اور عاجزی۔ اس نے عرض کی کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا دنیا کے مسائل پر صبر کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں بھی ارشاد ہوا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ اللہ کے غصے کو کون سی چیز سرد کرتی ہے؟ آپ نے یہ سن کر فرمایا چپ کے صدقہ دینا، صلہ رحمی کرنا اور لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دینا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں ارشاد ہوا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ پھر اس نے عرض کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاقی اور کنجوسی۔ پھر اس نے عرض کی سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔